بس ٹھیک. اسکرین پر نیچے جو حضرات موجود ہیں اگر اسکرین آن نہیں ہے تو برائے مہربانی کو اسکرین آن کرا دیں دونوں جگہوں کی، تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا تشریف لے جائیں گے. نیچے اسکرین کا انتظام کیا گیا ہے، جو حضرات باہر ہیں یا اسٹیج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو وہ نیچے تشریف لے جائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا. ابو جہل اور اس کے ساتھی ماشاءاللہ جتنی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں تو 5 منٹ سے زیادہ میری بات آپ سے نہیں ہوگی. مفتی ذکی اللہ صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ سمجھایا. اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ آپ کی گفتگو ختم نہیں ہو رہی. بھائی اوپر جو ساتھی ذمہ داری پر متعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کرائیں. آپ سب لوگ اطمینان سے اپنی بات پوری کر لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ بیان شروع. پہلے آپ بات کر لیجئے. اوپر جو ساتھی ذمہ دار متعین کیے گئے تھے وہ برائے کرم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اوپر جو بچے آواز نکال رہے ہیں ان کو خاموش کریں. ہم اور شور کریں گے تو اس سے اچھا اثر خدا کے لیے آپ ماحول کو سنجیدہ بنائیں. حضرت والا گفتگو فرما رہے ہیں، آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں، ہم اندر متوجہ ہو کے بات سنیں. ایک دوسرے کو چپ کروانے کی بجائے آپ بتاتے خود ہی چپ ہو جائیں. کسی کو کہنے کی بجائے آپ خود ہی چپ ہو جائیں گے تو بڑی بات ہوگی. ویسے یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے درمیان آپ حضرات کی جو گفتگو ہو رہی ہے بالکل خلاف ادب ہے. اور دیکھیے ابھی تک آپ لوگ ہٹے نہیں ہیں جتنے لوگ اوپر. اگر یہ اسی طرح بولتے رہے پھر تو بات نہ ہوگی. اگر آپ لوگ اسی طرح اگر بولتے رہے 2-4 منٹ تو حضرت اٹھ کے چلے جائیں گے، وہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی. برائے مہربانی چپ ہو جائیں. نیچے والے ہی چپ ہو جاؤ کم از کم.
درود شریف پڑھیے تمام مسلمان۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت ہے، تو اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا اور ان کی پٹائی ہو رہی۔ ابو جہل اور اس کے بیٹے اور دیگر کچھ لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار۔ چنانچہ اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ بدترین دشمن ہے، اور وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی۔ ابو جہل نے جب امیہ کو دیکھا تو اس نے اسے آواز ماری کہ بھائی ادھر آ، یہ جو تیرا غلام ہے بلال، یہ تو بڑا تکڑا ہے، 6-7 فٹ کا ہے، یہ عمار بن یاسر کو ہم نے آج پکڑا، پتہ لگا یہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ بن گیا ہے، ان پہ ایمان لے آیا، تو ہم تو اس کی پٹائی کر رہے ہیں لیکن ایمان لے آیا۔ تو فرمایا، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے فرمائش کی امیہ سے کہ تمہارا غلام بلال کیونکہ طاقتور ہے، اس لیے آپ بلال کو کہیں کہ وہ درہ لے کے عمار بن یاسر کی پٹائی کریں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت سے بندھے ہوئے ہیں۔ امیہ نے سیدنا بلال کو کہا کہ درہ اٹھاؤ اور عمار کو مارو۔ جب یہ آگے بڑھے تو عمار کہتے ہیں خود اپنے دل میں، فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ بلال مسلمان ہے، ان کو نہیں ابھی پتا، مجھے تو معلوم ہے لیکن ان کو نہیں پتا۔ تو جب بلال درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو سیدنا عمار بن یاسر نے سرگوشی سے کہا، میرے بھائی 2-4 درے مار دینا، اگر تو نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیرا راز فاش ہو جائے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ درے کو تیز تیز گھمانے لگے، پہلے عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک دیا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عمار اکیلا ہے، میں بھی تو محمد رسول اللہ۔ سیدنا بلال نے طے کی پہلے دن یہ بات کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے وہ ملاوٹ ہے، اور وہ ملاوٹ صرف ایمان میں نہیں، کسی بھی چیز میں۔ ایک بات آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، جو ہمارے نوشاد بھائی دھامپور میں رہتے ہیں، ہمیں کھینچ کھاچ کے لے آئے، یہ راجو مفتی صاحب آپ کے بہت مخلص آدمی۔ جب میں نائب شاہی امام تھا تو میرے ابا مجھے جلسوں میں بھیج دیتے تھے، بجنور، کبھی ہرشواڑے، کبھی نجیب آباد، مفتی صاحب کو پتا ہے کیا نام، کبھی سہارنپور، کبھی مظفر نگر، بہت گیا۔ تو 2-3 سال جب جاتا رہا تو میں نے اپنے ابا کو آ کے کہا، میں کہا جی یہ جلسے اسلام کے لیے نہیں کرتے، میں کہا یہ تو بڑے کا گوشت کھانے کے لیے کرتے ہیں، بس ایک طرف سے ذبح کر رہے ہیں، بنا رہے، دیگیں اتار رہے، ادھر سے آ رہے کھا رہے، ادھر کو جا رہے، برادریوں کا چندہ ہے، برادری بات کا نام ہے۔ یہاں بھی وہی لگ رہا مجھے، کوئی ان کو پرواہ نہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بس اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا 15-20 سال، یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ میں کہا یار یہ تو رسم نبھا رہے، ہمیں تو رسمیں نبھانی آتی نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر چلنے والے لوگ۔ آپ بھی اگر روایت پر چلیں گے
تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد آئے. اور اگر رسم نبھانی ہے میرے بھائی تو دل کے بہلانے کو یہ غالب خیال اچھا ہے کہ ہم مسلمان. دو باتیں صرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے سامنے رکھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو مفتی ذکی صاحب نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ویسے پکے ہٹ دھرم ہو، ہٹتے نہیں بات کرتے، ہوتے نہیں چپ تم بھی. جس کسی نے بھی مشورہ دیا تھا نا کہ ایسے لنٹر ڈال کے اوپر بٹھائیو کہ سارا ثواب اسی کو مل رہا. آج اپنی عادتوں کے مطابق تعمیر کرنی چاہیے، تعمیر عادتوں کے مطابق کرنی چاہیے. پتہ ہے کہ جب ہمارے والے اوپر ہوں گے تو شور مچائیں گے، سامنے ہونے چاہیے. تو کچھ تھوڑی سی بات سنیے، میں بات ختم کرنے لگا. دو باتیں میرے نبی نے پوری دنیا کو کہی، صرف دو باتیں. فرمایا ایک اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کر. ایک اللہ اور رسول اللہ کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا آخری رسول مانا، اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے مکے میں کہی تھی تب 4 لوگ مسلمان. ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، اور بچوں میں سیدنا مولا علی کرم. صرف 4. کیمیائی نسخہ بتا دیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بس رب رسول کو مانو اور دنیا کو برابری کا. اب یہ اتنی تیزی سے یہ بات پھیلی کہ 7 سمندر پار پہنچ گئی، دنیا کی ہر رنگ میں چلی گئی، ہر زبان میں چلی گئی، ہر ایک خطے میں چلی گئی. اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب نماز کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں. یہ جو بات رسول اللہ نے کہی کہ جو رب رسول کو مانے گا وہ دنیا کے سارے لوگوں کو برابر مانے گا، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ برادری کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر. اب جب اتنی پاور سے اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچی نا پوری دنیا میں، تو جو دشمن تھے ان کو تکلیف ہوئی کہ بھی اس تیزی سے جو پیغام جا رہا ہے اس کو روکنا کیسے. تو جھوٹے نبیوں کا سلسلہ ہے، پس منظر سمجھ لیجیے. جھوٹے نبی بنائے کیوں گئے؟ جب پاور سے، جب کوئی کمپنی آج بھی بازار میں جو لوگ سامان بیچتے ہیں آپ کو پتا ہوگا، کسی کمپنی کی جینز ٹی شرٹ یا کسی کمپنی کا صابن یا کسی کمپنی کی کوئی اچھی چیزیں زیادہ بکتی ہیں تو اس کی کاپی بھی بازار میں وہ اس لیے آتی تاکہ اس کمپنی کو نقصان پہنچائے. تو محمد رسول اللہ نے کیونکہ کیمیائی نسخہ دے دیا تھا کائنات کو، تو اتنی تیزی سے محمد رسول اللہ کا دین پھیلا کہ ان کے خلاف سازش رچنی پڑی. جب سازش رچی تو سب سے پہلے کس نے رچی؟ مسلمہ کذاب نام کا ایک بندہ تھا. اب وہ جو کرتا سو کرتا، لیکن جس دن مکہ فتح ہوا، مکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں اندر گئے 10 سال بعد.
جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، پوچھا میرا بلال کہاں ہے؟ سارے صحابی سمجھ گئے. کسی نے کان میں آ کے کہا یا رسول اللہ، اس وقت برادری واد بہت تھا نا، آپ میں تو ہے نہیں ماشاءاللہ. جن جن میں برادری واد ہے وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں. لکھ لو یہ بات کاپی پہ، جتنے مرضی سجدے کرتے رہنا مسجدوں میں جا کے. جو یہ کہتا ہو کہ میں اپنی برادری کے باہر شادی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کی بیٹے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے. لکھ لو کاپی پہ، جتنے مرضی سجدے کرنا ہے اس مسجد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال کو بلاؤ. اس وقت برادری واد بہت تھا. ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج کے دن بھی اگر بلال کو بلا کے آپ نے اذان دلوا دی تو اہل مکہ جو اتنے بڑے بڑے چودھری ہیں، ان کی جو تھوڑی بہتی بچ گئی ہے وہ بھی ختم. میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں آ گیا ہوں. اب گورے اور کالے، امیر اور غریب، اونچے اور نیچے کی تمیز. فرمایا اگر آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا. اب بلال آئے کانپتے پریشان. یار اتنا بڑا مجمع ہے، جیسے یہ اتنا بڑا پروگرام چل رہا، ہم پوچھنے لگے کہ وہ مسجد میں جو لڑکا صفائی کر رہا اس کو بلاؤ، اور پریشانی ہو جائے گا بھی کیا بات ہو گئی اتنے بڑے جلسے میں مجھے بلا رہے ہیں. بلال فرماتے میں پریشان ہوں. دوڑا دوڑا گیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے. اب وہاں خوشی کا ماحول پھیل گیا. بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے لگے منڈیر کو پکڑ کے، تو رونے لگے. کالے تھے نا، حبشی تھے، غلام تھے، غریب تھے، کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، ساری زندگی درے کھائے. جب مسلمان ہوئے تھے نا تو گلی میں سے گزرتے ہوئے زور زور سے نعرے لگاتے تھے یا رسول اللہ زندہ باد، تو لوگ پتھر مارتے تھے. ابو بکر صدیق نے ایک دن کہا یار بلال تو یہ جو زور زور سے نعرے لگاتا ہے اللہ احد اللہ احد، وہ کبھی منہ میں بھی کر لیا کر. فرمایا نہیں، جب تک میں اپنے رب رسول کا نام زور سے نہیں نہ لے لوں اور میرے لوگ چوٹ نہ مار دے تب تک مجھے مزہ نہیں آتا. مکے میں ایک دن گھر پہنچے، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا، بلال رضی اللہ مار کھا کے روز شام کو گھر پہنچتے. تو ان کی اماں گیٹ پہ کھڑی تھی، کہنے لگی بیٹا چل ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلتے. تو سیدنا بلال نے کہا اماں محمد رسول اللہ کے صحابی تھے نا، کوئی معمولی آدمی. فرمایا اماں سچی سچی بتا، یہ جو تیرے دل میں بات آئی کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں چلے جائیں، یہ تجھے سمجھائی کسی نے؟ دونوں کندھوں سے اپنی ماں کو پکڑا. فرمایا اماں سچی بتا، تو اتنا نہیں سوچ سکتی، غلام کی ماں ہے. اماں نے کیا کہا؟ کہنے لگی بیٹا آج نا وہ مکے کا جو گورنر ہے ابو جہل اور عتبہ اور ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ،
نہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, وہ ان کو زیادہ آواز کی ضرورت بھی نہیں ہے. سوچ کے تو میں بہت کچھ آیا تھا کہ آپ کو شروع سے کون کون سی باتیں سنانی, لیکن آپ لوگوں کی جو محبت ابھی بھی چل رہی اوپر. تو بلال نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑا, فرمایا اماں یہ کس نے کہا کہ مکہ چھوڑ دیجیے؟ فرمایا مکے کا گورنر آیا تھا, ابو جہل بھی, عتبہ بھی, ولید بھی, عبداللہ بن جدعان بھی, امیہ بھی. اچھا اماں انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا ان سب نے آ کے تیری ماں کے آگے ریکویسٹ کی کہ بلال کی اماں ہم اس کو مارتے مارتے تھک گئے, خدا کا واسطہ اسے مکے سے باہر لے جاؤ. اماں کے دونوں کندھے پکڑ کے اللہ اکبر کہا. فرمایا اماں یہ تو آج سے پہلے ہمیں انسان ہی نہیں مانتے تھے, یہ دیکھو محمد رسول اللہ کا کمال کہ یہ تیرے دروازے پہ آ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھو, تمہاری چوکھٹ پہ آ گئے. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم تو بلال کو مانتے نہیں, انسان ہی نہیں مانتے. تو انہی حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو خانہ کعبہ کی چھت پہ چلو اذان. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیر پکڑ کے چڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے. ان کے دل نے ان سے پوچھا بلال تو غلام کا بیٹا ہے, تو نے ایسا کون سا کام کیا کہ آج بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہیں, تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلال یہ جو محمد رسول اللہ سے وفاداری ہے نا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تو آج کا رسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ. اب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہمارے, آپ بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. آج کل تو دھڑا دھڑ لوگ ہیں, اب تو عمرے والوں نے بھی ماشاءاللہ ریل بیل کر دی. دو چار کو چھوڑ کے باقی اللہ ماشاءاللہ ہو گئے. آپ جب عمرہ کرنے جائیں گے تو خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں چاروں, وہ قبلہ کا درجہ رکھتے ہیں, اور اگر دروازہ کھل کے اندر چلے جائیں کبھی تو وہی دیواریں اندر سے باہر کی طرف قبلے کا. تو بلال کو کہاں چڑھایا؟ وہ بولو بھائی, حضرت مدرسے والے کھلائیں گے کھانا ان کو سب کو نہیں. آج کل تو سیزن چل رہا, ٹینشن نہ لو, ماشاءاللہ روز 3-4 جلسے ہونے انشاءاللہ. تو بلال کہاں چڑھ گئے بھائی؟ تو جب اذان دینے لگے تو فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا, اب کعبہ کدھر چلا؟ تو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے. کس کے؟ ان کے سچے وفادار. پھر دیر نہیں لگائی, ایک انگلی کان میں لگائی, شہادت والی انگلی, اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ میں جس جگہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف منہ کیا اور اذان دینی شروع کی, تاکہ میں مسلمانوں کو بتا دوں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ. آپ سوچتے ہیں نا مولوی ختم نبوت پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ سنو بات, بلال نے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کی تو اللہ کا حکم آ گیا رسول اللہ کو بھی طواف ہی کر لو.
تو اللہ کے نبی طواف کرنے لگے، بلال کا کعبہ گھومنے لگا، بلال آذان دیتے دیتے گھومنے لگے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا قیامت تک کہ مسلمانوں جس طرف محمد الرسول اللہ جائیں گے بس اسی طرف جانا ہے، کسی اور راستے کو اختیار نہیں۔ دشمن نے کوئی نیا کعبہ نہیں، کوئی نئی مسجد نبوی نہیں بنائی، کوئی نیا مکہ نہیں بنایا۔ جھوٹا نبی اس لیے بنایا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کعبہ اس وقت تک کعبہ ہے جب تک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، قرآن اس وقت تک قرآن ہے جب تک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، حج اس وقت تک ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اگر ان کے اس عقیدے میں کسی نے ذرہ برابر ملاوٹ کر دی تو نہ کعبہ اس کا ہے، نہ قرآن اس کا ہے، نہ ایمان اس کا ہے، کچھ نہیں۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، سنو مسئلہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب آئے بہت بڑھیا، شین پورے، ملاقات کے لیے حضرت ملنے آ جائے، چائے وائے لگ گئی۔ تو چائے پینے سے پہلے انہوں نے باتوں میں بتایا کہ ہم تو آج صبح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکر ہیں، جو نبوت کے منکر ہیں، جو جھوٹی نبوت چلا رہے ہیں مرزائی، ان کے دفتر بھی گھوم کے آئے، ان سے بھی مل کے آئے تاکہ اپنے علم میں اضافہ کر سکے۔ سنو مرد مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے۔ والد صاحب فرمانے لگے ملا جی اٹھو، جلال آ گیا ان دونوں، اٹھو یہاں سے۔ حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا نہیں اٹھو، وہ دروازہ باہر نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت آپ تو ناراض ہو گئے، بدتمیزی بھی ہو گئے۔ فرمایا میں ناراض بھی نہیں ہوں، میں بدتمیز بھی نہیں ہوں، بس مجھے اتنا پتا ہے جس کو محمد الرسول اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک بہت بڑے افسر تھے مسلمان، سن 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ تو جس گاؤں میں وہ تھے ان کی کوٹھی تھی، اس گاؤں میں منکر ختم نبوت کا ایک گھر بھی تھا، ان کی بیٹی بھی بڑی پڑھی لکھی تھی۔ اب انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا اس افسر کو کہ ہماری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، نوجوان ہے، اگر تم اسلام چھوڑ دو، جھوٹے نبی کو مان لو، تو پھر یہ شادی ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے عورتوں کے پیچھے تو لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ملا جی کہیں باجا نہیں بجنا آگے، نہیں جی اماں نہیں مان رہی بچے کی۔ امام صاحب کہتے ہیں کھانا الگ الگ کھلائیں گے، اجی نہیں لونڈیاں نہیں مان رہی گھر کی۔ مولانا کہتے ہیں دہیج لینا دینا نہیں ہے، نہیں جی گھر کی عورتیں نہیں مان رہی۔ آپ کو پتا عورتیں تو بہت کچھ کروا رہی ہیں۔ تو وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، تو بڑا افسر بھی تھا، تو پہلے تو مانا نہیں، 3-4 دفعہ پیغام کیا، کہتا نہیں میں پکا مسلمان۔ تو مرتدوں کا ایک پڑھا لکھا بندہ اس کے پاس کہنے لگا میں نہیں کہتا کہ ہمارا جو ڈپلیکیٹ نبی ہے اس کو تو نبی مان، اسلام نے استخارہ کرنے کا حکم دیا، آپ استخارہ کر لو، اگر آپ کو لگے گا استخارے میں کہ یہ میرے والا نبی بھی صحیح ہے تو نکاح کر دیں گے، نہیں لگ وہ کہتا ہاں یہ بات۔ اب اس نے استخارہ کیا تو اس کو نظر آیا کہ یہ جو ڈپلیکیٹ نبی ہے یہ بھی بندہ ٹھیک ہے،
تو صبح ہی اسلام کو چھوڑ کے ڈپلیکیٹ نبی کے پیچھے لگ گیا، نکاح بھی ہو گیا۔ اب جو بھی علماء دیوبند میں سے جاتا ہے اس کو سمجھانے، تو آگے سے کیا کہتا ہے، اجی میں نے ان کی بات تھوڑی مانی، میں نے تو استخارہ کی۔ حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اچانک ایک دن اس گاؤں میں جلسہ تھا، تو وہاں گئے تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ جی اتنا بڑا افسر ہے، وہ اسلام چھوڑ گئے۔ فرمایا چلو مجھے ملواؤ اس کے گھر چلے گئے۔ بہت بڑے عالم تھے، اس افسر کو بھی پتا تھا کہ مولویوں کا بھی سرا آیا آج، اٹھ کے ملا، عزت سے چائے پانی منگوائی۔ حضرت نے کہا ارے بھائی تو پتہ لگا کہ دین چھوڑ دیا؟ فرمایا، اس نے وہی رٹی رٹائی بات کہی، کہنے لگا حضرت میں نے تو استخارہ کیا، استخارے میں آیا تھا نعوذ باللہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو بھی مان لیا۔ تو حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، فرمایا سن میری بات کان کھول کے، جب تجھے اس بندے نے کہا استخارہ کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور تو نے کہا ہاں یہ رستہ ٹھیک ہے استخارہ کر لیتا ہوں، فرمایا جب تو نے استخارہ کرنے کی ہاں کر دی تھی تو وہ استخارہ ایک غیر مسلم نے کیا ہے، مسلمان نے نہیں کیا۔ جنرل صاحب رونے لگے، پیروں میں بیٹھ گئے، فرمایا حضرت میں تو چنگل میں پھنس گیا۔ ختم نبوت کے متعلق دل میں شبہ پیدا ہو جانا، شبہ، شک پیدا ہو جانا، بس ختم ہے ایمان۔ اور ختم نبوت پہ زور بھی اسی لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سارا سسٹم مسلمانوں کا، پتا ہے آپ کو ہمارے پاس کچھ نہیں پوری دنیا میں۔ کبھی دیکھو تو صحیح ہم کتنے بٹے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، یہ وہ، کوئی ایسا نام بتاؤ جس نام پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اب بھی کائنات میں صرف ایک ہی نام ہے، کون سا؟ محمد الرسول اللہ۔ جب ان کی شان کی بات آ جائے، جب ان کی عزت کی بات آ جائے، جب ان کی عظمت کی بات آ جائے، پھر ہم کچھ نہیں، پھر ہم رسول اللہ کے غلام۔ تو چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھائی بات ہمیں کہ محمد رسول اللہ کی پیروی، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی۔ اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مختصر سی بات، آج ہمت نہیں تھی، پتہ نہیں آپ حضرات کی دعاؤں نے، حضرت مفتی صاحب اللہ ان کے اخلاص کو مزید تقویت عطا فرمائے، ان کی پوری ٹیم کو۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز میں فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، اس کے علاوہ بھی کوئی سنت ہے نہیں۔ کبھی مفتی صاحب سے پوچھنا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 2 کھانے جمع نہیں کیے، 2 کھانے کبھی، ہم تو 8-8 اور 10-10 کھانے ایک دسترخوان پہ رکھتے ہیں، کوئی سنت یاد نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موٹا کھاؤ موٹا پہنو۔ آج پوری دنیا کی سرکاروں نے میٹنگ کی ابھی پچھلے سال UN میں، انہوں نے کہا ملٹس کھاؤ، ہمارے دیش کی گورنمنٹ نے بھی کہا، خاص کر سرکاری ملازمین کو کہا ملٹس کہتے ہیں موٹے اناج کو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کب کہا؟
1450 سال پہلے فرمایا موٹا کھاؤ موٹا. ہم نے کہا دیا ایسی تو کسی سنت کی بات. انہوں نے کہا کہ نکاح مسجد میں کرو. ہم نے کہا نہیں، مولوی کو مجبور کریں گے پیلس میں بلانے کے لیے. عیسائیوں کے راجے کا بھی نکاح ہوتا ہے نا، تو اس کو گرجے میں جانا پڑتا ہے. میرے نبی نے کہا نکاح مسجد میں کرو. ہم نے کہا نہیں، پیلس میں ہوگا. محمد رسول اللہ نے دہیج نہیں دیا اپنی بیٹی کو. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کو پوچھا تھا کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا ایک زیرہ تھی. فرمایا ہاں لے جا کے بیچ. انہی کے پیسے، دلہے کے ہی پیسے، اسی میں سے سامان، اسی میں سے دلہن کے کپڑے، اسی میں سے ان کے گھر کا سامان. اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وہ کبھی اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ تمہارے دھرم کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو کیا آپ ان کو 2 لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس دین کا اتنا علم ہے کہ آپ 2 شبدوں میں ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھا دیں؟ بتاؤ بھائی. مسجد تو بڑی عالی شان بنائی ہے، سمجھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھا. محمد رسول اللہ نے 2 لفظوں میں نے شروع میں آپ کو بتا دی تھی، 2 لفظوں میں دین دنیا کے سامنے رکھا. فرمایا رب رسول کا کہنا جو مانے گا وہ انسانوں میں کیا کرے گا؟ ارے کیا کرے گا بھائی؟ خالو ناراض ہو جاتے نا شادی میں. ارے نہیں، آپ میں سے بھی کئی خالو ہو گئے منہ بنا کے بھاگے ہو گئے. خالو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لوگوں کے دکھتی رگ پکڑی. یہاں سے یہ نہیں فرمایا کہ روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے. نہیں 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 نہیں. قرآن نے بھی کہا یتیم کی تکریم کرو. رسول اللہ نے بھی فرمایا کیا؟ فرمایا دوسروں کو عزت دو. فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو کیا دے بھائی؟ خالو اس لیے شادی سے ناراض ہو کے بھاگتا ہے کہ روٹی سب کچھ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی سسر صاحب نے صحیح طرح مجھے عزت نہیں. تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی ضرورت بھائی؟ یہ جو مسجد ہے ہماری مکے میں، جس کو مسجد حرم کہتے ہیں، مدینے میں بھی ہے نا مسجد حرام، مکے میں بھی ہے. یہ لفظ حرام کیوں لگا رکھا ہے اتنی بڑی مسجد کے ساتھ؟ کیونکہ تانا دینا اس مسجد میں حرام، دھکا مارنا اس مسجد میں حرام، کسی کو ہٹا دینا سامنے سے اس مسجد میں حرام، کسی کو گالی دے دینا اس مسجد میں حرام، کسی کو تکلیف پہنچا دینا اس مسجد میں حرام ہے، کسی سوتے ہوئے کو ٹھوکر مار دینا اس مسجد میں حرام ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو، اس لیے اس کا نام مسجد حرام رکھا کہ یہاں جو عام حالات میں ہو سکتے ہیں وہ بھی اس مسجد میں حرام ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے بندے اپنے رب کے ساتھ ملنے آئے ہیں، کسی دوسرے بندے کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی. تو بتائیں لوگوں کو محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں 2 لفظوں میں کہ ہم دنیا کو کیا دینے کے لیے آئے بھائی؟ کیا دینے آئے ہیں؟ کیا دینے آئے ہیں؟ عزت. اچھا یہ عزت بڑی مہنگی ہے. جب یہ بانٹنی شروع کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس کو بانٹنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ پوری دنیا میں عزت پہنچانی ہے، کیسے ہوگا معاملہ، ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ نے انعام کے طور پہ رسول اللہ کے اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو 5 چیزیں رسول اللہ کو عطا فرمائی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. وہ تو گھور مفتی سارے کے سارے تھے. اکثر میں کہا کرتا ہوں لوکل مفتی جتنے ہیں وہ زیادہ اسی علاقے میں ہیں. لوکل مفتی سمجھتے ہو؟ مطلب موبائل اوپو کمپنی کا ہو، ایپل کا ہو، سیمسنگ کا ہو، بولے گھٹیا کمپنی کا نہیں، اچھی کمپنی کا. بچہ بیمار ہو جائے، بولے بڑھیا ڈاکٹر سے دوائی لینی، عام ڈاکٹر سے. گاڑی خریدنی، بولے یار کمپنی کی خریدیں گے یار. اور فتوا لینا ہو، بریانی والا بھی فتوا دے رہا، انجینئر صاحب بھی فتوا دے رہے، راشن والا بھی فتوا دے رہا، امرود والا بھی فتوے دے رہا، گوشت والا بھی فتوے دے رہا، درجی بھی فتوے دے رہا. اچھا بھائی، ساری چیزیں آپ کو برانڈڈ چاہیے، دین برانڈ کا نہیں چاہیے. دین بھی تو برانڈ کا چاہیے. یہ بیٹھا ہے برانڈ پیچھے میرے سارا، کوئی دیوبند کا برانڈ ہے، ندوے کا برانڈ ہے، مزار علوم کا ہے، سارے برانڈ بیٹھے ہیں. دین میں اپنے پاس سے فتوے بناتے ہیں، اپنے دل سے. دنیا کی چیزیں آپ کو اچھی چاہیے اور دین کی جب بات ہوتی ہے تو بولے لوکل مفتی کوئی بھی لے لو. نہیں نہیں نہیں، اگر آپ کو دین بھی اچھا چاہیے تو آپ کو دین کے ماہرین کے پاس جانا. اب آپ کی حالت دیکھو، دوری، دین سے دوری کی حالت دیکھو. جتنے میں بتا رہے تھے اوپر، اگر کسی کو پتا ہو تو وہ کھڑا ہو کے بتا دو. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. ہاں جی، آپ بتاؤ جی. تاکہ ہماری زندگی صفت نماز پر آ جائے. بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ جائے. اور بتاؤ جی، کہ گھور پکا نمازی ہو بتاؤ. ہاں ہاں، یہ سب لوکل مفتی ہیں جتنوں کی سن رہے تھے. کہاں گئے مفتی ذکی اللہ صاحب ہمارے؟ ہاں تم بھی بتا دو، بیٹھ جاؤ. حضرت یہاں تشریف رکھوں میں تو بہت دیر سے آپ کو. یہ نتیجہ ہے دیکھو. باقی چیزیں برانڈ کی، دین برانڈ کا نہیں نہ لیا. قرآن نے کہیں نہیں کہا جتنی باتیں ان لوگوں نے کہی. نبی علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ بات کی تھی نا کہ یا اللہ ہم پوری دنیا کو عزت بانٹیں گے، پوری دنیا میں رب اور رسول کا جو لوگ نام لے کے جائیں گے وہ عزت بانٹیں گے، ایسے اچھے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ تو اللہ نے تحفے پہ نماز دی اور حکم فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، میں نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی ہے تاکہ جو لوگ نماز پڑھیں گے اب یہ گندے کام کرنے چھوڑ دیں گے، اچھے کام کرنے شروع کریں. نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، نماز لمبے سجدے کرنے کے لیے نہیں. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ایک بندہ آیا ہمارے جیسا، اس نے نیت باندھ لی، تو حضرت کے پیے نے حضرت کو کہا یہ بندہ پکا دیندار ہے، فرمایا بھاگ کے جا اس کی ماں کو پوچھ کے آ۔ فرمایا حضرت وہ کیوں، یہ تو 5 وقت نماز میں آتا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ دیندار ہے تو یہ دیندار ہے، اگر اس کی ماں کہتی ہے یہ ٹھگ ہے تو پھر یہ ٹھگ ہے۔ عبادتیں عادتوں کو تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ہمیں یہ عبادت اس لیے اللہ نے دی ہے کہ رسول اللہ جس ٹارگٹ کو لے کے آئے، اللہ کے نبی جس ٹارگٹ کو لائے نا کہ رب رسول کی بات، برابری کی بات پوری دنیا کے آگے رکھنی ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت تھی، دیندار لوگوں کی ضرورت تھی، سچ بولنے والوں کی ضرورت تھی، شرم و حیا والی ضرورت تھی، جرت والوں کی ضرورت تھی، ہمت والوں کی ضرورت تھی۔ اور یہ اسی لیے تو عبادتیں بنائی۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک پھاڑ نہ دے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب جھوٹ بولے گا، گندا دیکھے گا تو پھر ڈھال پھٹ جائے گی۔ ہم نے سمجھا وہ بچوں کو بلا لینا گھر پہ قرآن پڑھنے کے لیے، بلاؤ آپ بھی کہ نہیں؟ ارے بلاتے ہو نہیں؟ زیادہ بڑھ گیا نا۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں مدرسوں میں بچے، اور اس میں استادوں کا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، شرارتی تو ہوتے ہی، وہ جاتی دیکھ لیتے کہتے پہلے پتہ کر لو بکرے کی بریانی بنا رہے کہ مرغے کی بنا رہے ہیں، بھی کون سی کیٹیگری کی بنا رہے ہیں۔ 5 8 صفحے اکٹھے ہی کیوں؟ بھائی بڈھا تمہارا مرا ہے، ان کا تھوڑی مر رکھا۔ تکلیف مجھے ہے، دوائی میں کھا رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 2024-25 چل رہا ہے، اللہ کے بندے آپ کے والدین دنیا میں نہیں رہے، وہ انتظار کر رہے ہیں عبد الرحمان دعا کرے گا، عبد الرحمان کی طرف سے فاتحہ آئے گی۔ عبد الرحمان تو قورمے بریانیاں کھا رہا رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور بچوں نے آگے پیچھے کر کے بس جتنے پارے ہونے تھے پورے کر کے بریانی کھا کے بیکار لیا، الحمدللہ اللہ اکبر۔ کہاں آپ دین کو لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا ظلم نہ کیجیے۔ آپ کو پتا ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا مسلمان ہو، آپ کو یہ ٹارگٹ پتا ہے؟ دین نے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا، لیکن ایک ٹارگٹ کو پابند کیا، کس کو؟ کہ عبد الرحمان یا آپ کا جو بھی نام ہے، محمد شفیع، محمد جنید، آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یار یہ بندہ ٹھگ ہے۔ کبھی آپ 2 منٹ بستر پہ بھی بیٹھ کے سوچئے تو صحیح، چند لمحے اپنے اوپر لگائیے تو صحیح کہ کیا یہ جو آپ کی تصویر ہے آپ کے موبائل میں، یہ کسی ہندو بھائی، سکھ بھائی، دلت بھائی، جینی بھائی جب وہ اس تصویر کو دیکھتا ہے تو کیا رائے قائم کرتا ہے؟ دشمن کی برائیاں نہ کرو، اپنی خامی کی بات کرو۔ یہ جو آپ کی فوٹو ہے آپ کی، یہ جب کوئی غیر مسلم دوست بھائی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو عبد الرحمان ایماندار بڑھیا بندہ میرا پرانا بیپاری، یا وہ کہتا ہے کہ یار یہ محمد شفیع وڈا ٹھگ بے ایمان پیسے لے کے دیتا نہیں ہے؟ یہ آپ کی تصویر طے کرتی ہے کہ آپ اسلام کو دنیا کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں یا بدصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی تصویر، یہ مسجد بنائی ہے، دیکھو کتنی پیاری کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا کام ابھی رہ گیا اوپر ہے نا، اللہ پورا کروا دے، ورنہ عادتیں ہیں کہیں یہ چھٹ جاتا ہے تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اللہ کمیٹی والوں کو توفیق دے، پوری کر دے، آمین۔
کہہ دو آمین. پیسے بھی دے دیو جاتے ہو. یہ مسجد کیوں بنائی پتہ ہے؟ چلو لوکل مفتیوں سے پوچھتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں نعمان بھائی، یہ باقی سب بھی تمہاری جیسے. مسجد کیوں بنائی؟ تمہارے دل میں کیا ہے کہ مسجد کیوں بنائی؟ ٹھیک ہے، آپ سامنے بیٹھا ہے عبادت کی. وہاں اوپر سے بتاؤ جو لوگ زیادہ باتیں کر رہے تھے کوئی. اب پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ اس مسجد کی فوٹو مجھے ایک نوجوان نے بھیجی تھی 5-6 مہینے پہلے کہ حضرت دیکھو ہمارے علاقے میں کتنی اعلیٰ ترین مسجد ہے. اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اوپر والے باتیں کرتے نیچے والے سنتے. سنو، ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا میں مسجد بنائی مدینہ المنورہ. کیوں بنائی؟ نمازیں لوگ گھروں میں پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ حکم ہوا کہ مسجد اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ تم ایک ساتھ نماز پڑھو. نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ ہم جماعت سے نماز پڑھ سکیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا کندھے سے کندھا ملا کر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا ملانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں جو آپس کی میل ہے وہ دور ہو جائے. اب یہ مسجد ہے، نماز ہوتی ہے. فجر میں عبد الرحمن، محمد شفیع، محمد جنید، علم الدین، عبداللہ بھائی سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. ظہر میں ان میں سے کوئی نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا. تو مسجد یہ کہتی ہے کہ باقی نمازی عشاء میں تو پوچھیں گے کہ یار کیا بات، عبد الرحمن تو 3 نمازوں سے غائب ہے. پھر اس کے گھر جائیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو دکھ درد بانٹیں گے، پریشان ہوگا تو پریشانی میں اس کا ساتھ دیں گے. کیونکہ مسجد میں نماز اس لیے پڑھنے آ رہے، نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے. ہم اس لیے مسجد تک آئے کہ ایک خوبصورت سماج بنائیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کون نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پتا. مسجد اس لیے بنائی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس دن مسجد کی جگہ خریدی، ابھی باؤنڈری کر رہے تھے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی پہلی NGO ہے، دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، دنیا کی پہلا شفا خانہ ہے، دنیا کا پہلا شیلٹر ہوم ہے، دنیا کا پہلا گھر ہے جہاں یتیم رہیں گے، مسکین رہیں گے، محتاج رہیں گے، اندھے رہیں گے، لنگڑے رہیں گے. جو گھروں سے نکال دیے گئے جن کو میں یہاں پر رکھوں گا، ہم بعد میں کھانا کھائیں گے ان کو. اور دیکھو اتنی بڑی مسجد بنائی، اس میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. ویسا چبوترا تو نہیں بنا سکتے، مطلب کچھ ایسے رجسٹر لگا رکھے ہیں جس میں مسجد کے صدر کو پتا ہو کہ محلے میں کون غریب ہے، کون محتاج ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، میرے نبی کی مسجد ہے. غیر مسلم آئے، انہوں نے آ کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلائیے. محمد رسول اللہ ان کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ.
کبھی غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، سواری چاہیے، ہم پیدل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پیش کی۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں غیر مسلم آئے، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، محمد رسول اللہ نے کپڑے پیش کیے۔ ایک دن ایک اپنا آ گیا صحابی، قریب میں بیٹھا، آہستہ سے کہا سونے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، گھر پہ سب کچھ خالی ہے۔ فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا تیرے گھر میں۔ یا رسول اللہ سب بک گیا، کپڑے لتے برتن، بڑی غربت ہے، کچھ نہیں۔ ان کے کندھے پہ ایک چادر تھی۔ فرمایا یہ چادر لیا، میلی کچیلی چادر پرانی، رحمت والے ہاتھوں میں آئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو اس کی قیمت لگائے؟ بے قیمت چادر کے لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، بڑی قیمت ہے وہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہیں، 2 دینار کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، 2 دینار میں چادر دی۔ اس کو کہا 1 دینار کا راشن خرید مہینے کا، گھر دے کے آ۔ دوسرے دینار سے کلاڑی لے کے آ، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا۔ فرمایا جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، بازار میں بیچ، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ تھا، وہ جنگل میں گیا تو دیکھا لومڑی کے دونوں پیروں کو نا پولیو ہوا، پولیو۔ تو یار یہ روٹی کیسے کھاتی ہو؟ یہاں تو لومڑی کا مسئلہ ہے، یہاں تو آپس میں ایک دوسرے پہ شک کرتے رہتے ہیں، روٹی کیسے کھا رہا ہے؟ تو وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے دیکھا شام کو ایک شیر آیا، شکار کر کے لایا، خود بھی کھایا، اس لومڑی کو بھی۔ بڑا خوش ہوا، گھر پہنچ گیا، سیدھا ہی شیر کوٹ کہتا بھائی آج سے آپا کوئی کام نہیں کرنا۔ جنگل میں دیکھا ہے لومڑی کو بھی اللہ کھلا رہا، اپاہج ہونے کے باوجود۔ تو اپا تو کوئی کام، 2-4 دن ہو گئے کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ تو لوگوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ جی آؤ ذرا دیکھیے ذرا اس کو کیا ہو گیا۔ تو مفتی صاحب پہنچے، بھی کیا ہو گیا؟ فرمایا سے جنگل میں گیا تھا، لومڑی کو دیکھا، اپاہج تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اللہ نے شیر کو بھیج ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ خود بھی کھاتا ہے، لومڑی کو بھی کھلاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تو گدھے صحیح طریقے سے دیکھ لیتا، اللہ نے تجھے کہا شیر بن، شیر خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ آپ کی مسجد میں ایک کڑوی بات کہہ دیتا ہوں، کئی مدرسے والوں کو اچھی نہیں لگتی، ابھی گجرات گیا تھا وہاں بھی کہہ کے آیا۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اکٹھی کر کے کہاں لانی تھی بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق جب زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے تو کہاں لے کے آئے واپس؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں بھائی؟ ارے بولو۔ رسول اللہ نے زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، کیونکہ مسجد کے امام کو، مسجد کے صدر کو یہ پتہ ہے کہ محلے میں کس کی بیٹی کی شادی رکی ہوئی ہے، کس کی چھت گرنے والی ہے، کس کے بچے کو دوائی نہیں مل رہی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آپ بتاؤ سچی سچی، آپ کے پاس مسجدوں میں کچھ ایسا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی اوپر اٹھانا ہے؟ بس جلسوں میں اعلان ہوگا چودھری صاحب نے ₹1,00,000 دیا، کہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے۔
کیا اسلام کا تماشا بنا. وہ مسجد کا صدر نہیں ہو سکتا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں, کھانا کھانے لگے, سیدنا بلال کو آواز ماری, دسترخوان لگا ہوا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی ہیں, فرمایا بلال کو بلاؤ. بلال آ گئے. فرمایا ذرا دائیں طرف گھر تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا دیکھنا ذرا کھانا کھا چکے بچے. وہ گئے بھاگ کے دیکھ کے, جی رسول اللہ کھا لے. اچھا وہ اپنے سامنے والے جو ہیں سامنے ان کو دیکھ کے آؤ, کھانا کھا چکے. بلال پھر دوڑے ہوئے گئے, یا رسول اللہ کھا چکے. وہ اصحاب صفا کے چبوترے میں جاؤ, کوئی رہ تو نہیں گیا. وہ پھر وہاں جاتے, یا رسول اللہ کھا لیا. فرمایا ہماری بائیں طرف جو لوگ ہیں ان کو بھی پوچھو یار, جا کے پوچھ کے آؤ. آپ کو پتہ ہی نہیں, لوگ سسک کے دم توڑ رہے ہیں تمہارے آس پاس, اور تم لگے ہوئے ہو اپنی چودراہٹیں دکھانے کے. ایک نئی دین بنا لیا اپنے پاس, اس دین کو چھوڑ دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. کون ان یتیموں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو کون اٹھا کے اپنے کندھوں سے لگائے گا؟ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو کیا ان کا گناہ ہے یہ؟ محمد رسول اللہ نے اس بڑھیا کی گٹھری اٹھائی, وہ مسلمان نہیں تھی. جس دن سیدنا بلال کو مار پڑ رہی تھی ان کو بچایا, وہ مسلمان نہیں تھے. جس دن سیدنا بلال چکی چلاتے رو رہے تھے ان کو روکا, ان کو لٹایا اور ان کی جگہ خود چکی لگائی, اس وقت تک سیدنا بلال مسلمان. تو کس نے کہا کہ مسلمان صرف مسلمانوں کے اندر ہے؟ کیا کرے گی یہ مسجد, اتنی بڑی عمارت کیا کرے گی جہاں کسی یتیم کے لیے, کسی مسکین کے لیے, صرف اس مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. وہ برادری میں کاہے کا فخر ہے جن میں کروڑوں روپے کی شادیاں ہوں اور ان کی برادری میں غریب, محتاج, مسکین جھوپڑیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوں. لعنت ہے ان پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں برادری میں بڑے فخر کے ساتھ جینے والے ہیں, جبکہ تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی اچھی طرح موجود ہے. یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کہتی ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی نے یہ بات کہی کہ عرب میں تیل نکلا تو ان کی حالت بدلی نہیں. منگول مسلمان ہوئے, یہ لال قلعہ, یہ تاج محل بنے, اس وقت تک تیل نہیں نکلا تھا. سنو مسلمان کیوں امیر ہوئے پوری دنیا میں. میرے نبی نے حکم دیا زکوٰۃ کو سینٹرلائز کرو. سینٹرلائز کر کے کیا کیا؟ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے, اس محلے کی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ اکٹھی کی, تو اطمینان سے سوچا کہ سچ میں کون غریب ہے, کون محتاج ہے, اس کو کام کروا دیا. سفیروں کے لیے بھی رکھے, ایسی بات نہیں. جو اللہ کے دین کے لیے آ رہے ہیں مدرسے والے, ان کو منع نہیں کیا, بجٹ بنا دیا کہ بھئی 25 پیسے جو سفیر آئیں گے ان کو, 25 پیسے یتیموں بیواؤں کو, اور 50 پیسے سے ہر سال ایک بندے کو اس قابل بنانا ہے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی نسل ہیں, ان کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بچہ نہیں تھا, اور ہم 75 سال سے بانٹ رہے بھائی ہیں جی, اور ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں. وہ بھی زکوٰۃ لینے والے بھی کہتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے, اگلے سال یاد رکھیے 1000 روپے دیا تھا. خدا کے لیے سنتوں کو اپنائیے, صرف نماز کی نہیں, دین کی سنتوں کو. آپ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں یار, دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت تصویر ہے. یہ تصویر غیر مسلموں کے سامنے گندی نہیں ہونی چاہیے. اس تصویر کو اطمینان سے آج دیکھیے گا. رات کو کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی اس تصویر کو دیکھ کے یہ نہ کہے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں. اگر وہ کہتا ہے
اس تصویر کو کل سے خوبصورت بناؤ، اچھی طرح خوبصورت بناؤ، چاہے 2 مہینے لگیں، 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، اس تصویر کو اتنی خوبصورت بناؤ کہ غیر مسلم جو ہیں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کہیں کہ بندہ عبدالرحمن بڑا ایماندار ہے، پہلے گرچہ ایسا تھا لیکن اس دور میں اس سے بڑھ گیا بندہ میرا کوئی۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ وقت بھی ہو گیا، امید نہیں تھی کہ اتنی باتیں ہوں گی، پتہ نہیں مفتی صاحب کی دعائیں، آپ حضرات کی محبتیں ہیں، تو میں بڑی امید کے ساتھ، آج دھامپور میں بھی بتایا تھا میں نے، بجنور بہت پرانا ضلع ہے، آپ کا اور اسلام کا رشتہ 1000 سال پرانا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ میرے والد مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت آیا میں یہاں مدرسے جلسوں میں، ان کے والد مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بجنور جلسوں میں بہت آئے، میرے پردادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اول رحمۃ اللہ علیہ مولانا حفظ الرحمان سہواروی کے ساتھ بہت دفعہ بجنور جلسوں میں آئے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں ہوتے، میرے پردادا کے جو دادا تھے مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، شرع امام موتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے لکھنے کا حکم دیا، فرمایا حضرت کہاں جا کے لکھنی ہے؟ فرمایا بجنور جامع مسجد چلا جا، وہیں پر 2 سال قیام کرنا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ آپ کا رشتہ تو یار اسلام سے بڑا پرانا ہے، تو پرانے لوگ تو ذرا ٹھوس ہونے چاہیے، ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ معمولی بات نہیں، لوگ فخر کرتے ہیں نا اس، تو بہت بڑی بات ہے کہ اتنا پرانا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہونا۔ یہ جو پرانی مسجدیں آپ دیکھتے ہو نا، ان کی نقاشیاں، خوبصورتیاں، اس سے اندازہ یہ لگایا کرو کہ اس دور کے مسلمان کتنے شوقین تھے اپنے رب کی محبت کے، کتنی محنت کرتے تھے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ یہ جتنی باتیں ہماری آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اللہ کریم اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ بڑی نسبت ہے آپ کی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے قیمتی نصائح پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں حضرت والا کی خدمت میں اپنی بستی کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ شاید نشان معاملہ نہیں ہو سکا اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ جتنی باتیں حضرت والا نے ہم سب کے سامنے بیان فرمائی ہیں، ایک ایک بات کو دل پر لکھ کر کے لے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب اگلی ملاقات ہوگی تو یقین ہے کہ حضرت والا ہی اس بات کی سند اور داد پیش کریں گے کہ ہاں شیرکوٹ والوں نے اپنی حالت کو، اپنی سیرت کو، اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہے۔ اب ایک طریقہ ہے جب کوئی بڑا معظم شخص کسی بستی میں آتا ہے تو اس کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں حضرت والا کے روبرو سپاس نامہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بخدمت عالیہ مقدم ذیشان محترم جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی مدتی العالیہ، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ تاریخی سرزمین شیرکوٹ پر آج تمام ارباب علم و فضل رب کریم کا بے حد شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ خوبصورت محفل تحفظ ختم نبوت و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے دین حق کے ترجمان، باطل کے لیے شمشیر برہ، پاک دینت، خلیل فطرت، عظیم خان والے کے فرزند عظیم مرتبت، محب وطن پیکر، اپنوں اوروں میں یکساں معتبر، قابل صدرشت شخصیت کے ذریعے رونق بخشے۔ اب تک آپ کے فیوز و برکات سے بالواسطہ فیضیاب ہونے والے آج آپ کو اپنے درمیان دیکھ کر مہینوں کے انتظار کا مزہ پا رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ آپ اگرچہ عالم میں شیر پنجاب کے نام سے معروف ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اور اس مجمع کے اندر موجود انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ کی پرانی فرشتوں کی شکل میں موجود مخلوق کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ آپ شیر پنجاب نہیں بلکہ اللہ کے شیر ہیں، اور دور حاضر میں اسد اللہ کے حقیقی مصداق واقع ہوئے ہیں۔ رب کریم نے جو حق گوئی و بے باکی، ہمت و جمع بندی آپ کے سراپے پہ ودیعت فرمائی ہے، وہ نادر و نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ اور بقول شاعر اسلام علامہ مشرق مرحوم، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا ہی، اس کا ہم آج آپ کی شکل میں سچا ہونا دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر بطور سپاس گزاری ہم قوم و ملت کے لیے آپ کی گراں قدر ہم جہادی خدمات کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہیں، اور الحب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت کے تقاضے کے طور پر ہم آپ کی محبت کے گرویدہ اور دل بے قرار کی دھڑکنوں کو لفظوں کا جامع دے کر ہدیہ تشکر کے ساتھ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب دو جہاں آپ کی عزت و عظمت کو چار چاند لگائے، جن خاندانی اقدار کی پاسداری کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، دین محمدی کی امانت لیے امت تک پہنچ رہے ہیں اور ہر ایک فرد تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں، تو دنیا و آخرت میں رب ذوالجلال ہی آپ کو اس کی خوب خوب جزائے خیر سے نوازے، اور ہر ظاہری باطنی شر سے آپ کی ہم دم حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دعا کروں گا کہ حضرت والا اپنی مخلصانہ مستجاب دعاؤں پر اس محفل کا اختتام فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، جو بھی بیمار شفا عطا فرما، جو لا علاج بیماریوں میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو فرما برداری عطا فرما۔ یا اللہ شیر کوٹ کی اس تاریخی شاہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مفتی ذکی اللہ صاحب، تمام احباب جتنے بھی لوگ اس مسجد کی تعمیر میں تزئین میں اب تک شامل ہیں، جن حضرات نے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا ہے، جن نوجوانوں نے مدت سے اس میں تیاریاں کی ہیں، یا اللہ ان سب کے اس عمل کو قبول فرما لے، ان کے گھروں پر برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے تیرے بندے ہیں اور تیرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال نے بھٹکا دیا ہے، یا اللہ ہماری خود نمائی نے ہمیں اسلام سے دور کر رکھا ہے۔
یا اللہ ہمارے اندر جو میں کی گردان ہے یا اللہ اس نے ہمارے اعمال کو برباد کر دیا. آپ چاہیں گے تو ہماری حالت تبدیل ہوگی، آپ نہیں چاہیں گے تو ہمارا کچھ بننے والا نہیں ہے. اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نبی علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیجئے، ان کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے، ان کی فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے، ان سے جان سے زیادہ محبت کرنے والوں میں شامل فرمائیں. ان دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتہ. بھائی مصافحہ ذرا مشکل کام ہے آج، نماز کا کیا ہے تو آپ لوگ وضو کر لیں، جماعت ہونے لگی. بھائی اب نہ آئے وہاں سے جی.